اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشی شین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا یا سنا کہ وہ اشعار جو اس نے شاہ تبریز کے لیے لکھ رکھے تھے، وہی اشعار بالکل شاہ تبریز کا نام حذف کر کے شیخ الجبل کے نام کر دیے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ شیخ الجبل وہ الفاظوں کو سن نہ پائے کہ ان کی حالت بگڑنے شروع ہو گئی۔ پھر اس نے کہا بس تمہارا کمال شاعری ہمیں درکار نہیں۔ اب اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے تم کو ہماری ملازمت نہیں مل سکتی، ہم نے سنا تھا کہ تم بڑے کیمیاء گر ہو۔ یہ فن البتہ ایسا ہے کہ ہماری خدمت میں رہ کر تم ترقی کر سکتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام تمہارے سپرد کیا جائے۔ میں نے نہایت لجاجت سے عرض کیا کہ فنون میں اس شاخ گو میرے اکتسابات غیر معمولی ہیں، مگر شاعری اور موسیقی کے برابر بلند پایا نہیں۔ میں اپنے قصائے سے جواب آباد تک مقبول انعام رہنے والے ہیں، زیادہ دولت اور نام پیدا کر سکتا ہوں، لیکن شیخ معظم نے میرا ایک عذر بھی نہ سنا اور حکم دیا کہ اگر یہ آدمی کیمیاء گری کی خدمت سے انکار کرے تو اس سے بھی سر قلم کر دو۔ اس دن سے آج تک شیخ کی خدمت میں کیا کہوں، قید میں ہوں، زندان اسیری کا مہمان اور خوان زہر کا میزبان ہوں۔ اتنا کہہ کر بہرام ہاتھ ملنے لگا اور آنکھوں میں آنسو لا کر بولا، ہائے تقدیر، اب میرا کام یہ ہے کہ رات دن طرح طرح کے زہر تیار کیا کروں تاکہ دھوکے سے انہیں پلا کر شیخ کے دشمنوں کا کام تمام ہوتا رہے۔ سدا افسوس میرے کمالات علمی کا یہ انجام ہوا اور میرے دل و دماغ کو شعر و سخن کی طرف سے پھیر کر سمیات کی طرف رجوع کر دیا گیا۔ اسی حالت میں اگر کچھ تفریح نصیب ہوئی تو وہ حسن کی صحبت میں ہوئی ہے، جو حقیقت میں مخزن علوم و فنون ہے۔ قاسم نے متعجب ہو کر پوچھا، مگر حسن کی نسبت تو یہ مشہور تھا کہ وہ اور اس کے ہوا خواہ سب مارے گئے ہیں، یعنی اس کے جاننے والے۔ کیا شیخ الجبل اور اس کی رعایا کو حسن کا زندہ ہونا معلوم ہے؟ بہرام نے کہا، ہاں یہ درست ہے کہ حسن کے مر جانے یا غائب ہو جانے کا یقین سب لوگوں کو ہو گیا تھا، لیکن یہاں کے لوگ اس کو انسان نہیں بلکہ انسان سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کیونکہ مرنے کے تھوڑے ہی دن بعد پھر زندہ ہو گیا۔ اس کے دوبارہ زندہ ہو جانے پر تو شیخ کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ باپ نے بیٹے سے مصالحت کر لی اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ اب وہ حسن کی جان کے در پہ نہ ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قسمیں انسان کو پابند کرتی ہیں، شیخ کے لیے وہ سب بالائے طاق ہیں، چنانچہ اب بھی وہ در پردہ شرارت کر رہا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ جس آدمی سے اتنا ڈرتا ہے، پھر اس سے دوستی پیدا کرنے کی مجھے کیوں سخت تاکید کی گئی ہے؟ مگر اب تو اس معترب قدحار کو فی الحقیقت حسن سے ایک دلی خلوص ہو گیا ہے۔ جیسا کہ دو جید عالموں میں پیدا ہو جانا مقتضائے فطرت ہے، اس دوست کو کسی طرح کا نقصان پہنچنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی میرے ہاتھ یا پاؤں کاٹ ڈالے، بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ مجھ کو اس کی موت کا ذریعہ بنانے کی نیت کی جائے۔ یہ باتیں ہوتی جاتی تھی کہ چلتے چلتے پہاڑ والی سرنگ تک پہنچ گئے۔ بہرام نے جیب سے کنجی نکال کر دروازہ کھولا۔ قاسم سمجھتا تھا کہ بہرام میں شاید چیتوں سے بھی دوستی کر لی ہے، لیکن دروازے سے نکلا تو معلوم ہوا کہ چیتے اپنی جگہ پر نہ تھے۔ بہرام نے بتایا کہ اب وہ حسن کے مکان کے قریب بندے رہتے ہیں۔ جب مکان کے قریب پہنچے تو قاسم نے خیال کیا کہ بہرام کو اس وقت ایسا درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ ممکن ہے ہمارا بھی کوئی کام اس سے نکل آئے۔ قاسم کو دیکھ کر حسن کو بہت حیرت ہوئی اور وہ نہایت خوش ہو کر اسے ملے۔ قاسم کا دل حسن کی طرف سے مطمئن نہ تھا، لیکن اس وقت سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اس سے تمام حالات بیان کر کے توقع کی جائے، جس طرح پہلے مشکل حل کی تھی اب پھر مدد کرے۔ حسن کے سامنے آتے ہی بہرام اپنے پرانے رنگ میں آ گئے، بلکہ مزاج میں چہل کچھ پہلے سے بھی زیادہ آ گئی۔ قاسم نے جب حسن کے سامنے کل قصہ کہا تو بہرام بولے، خاکسار نے تو آپ کو پہلے ہی ان تمام خطروں سے آگاہ کر دیا تھا جو عورتوں کے جال میں پھنسنے سے آدمی کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ میرا قول آپ کو یاد ہوگا کہ عورت اور تباہی مترادف الفاظ ہے۔ حسن نے ہنس کر کہا، مگر آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ ہندوستان کے لوگوں میں کیا قول مشہور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جاڑے میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈی رہتی ہیں، ایک باری چھت، دوسرا گہرا کنواں اور تیسرے اچھے حوروں۔ بہرام بولا کہ پہلے 2 چیزوں کے لیے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جوڑوں پر چھت ٹوٹے پڑے اور کنواں اسے ڈبو دے تو یہ دونوں چیزیں اور بھی اچھی ہو جائیں گی۔ جوروں اور اچھی جوروں، کیا خوب! میں تو کہتا ہوں کہ جوروں اچھی ہو یا بری،
گھر میں ہمیشہ کو ایک بلاگس آتی ہے، رہے بازار کے پھول تو وہ چھتے کے بڑوں سے کم نہیں، اور ساسوں سے تو خدا پناہ میں رکھے، ان کے قدم تو ایسے ہوتے ہیں جیسے سارا گھر بڑھ بڑھ جلنے لگے۔ میری خوش دامن صاحبہ مرحومہ کو دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ وہ جنت میں پہنچ گئی ہیں تو جتنے بھلے مانس وہاں ہوں گے وہ ان کی صورت دیکھتے ہی بوریا بندنا سنبھال فوراً دوزخ میں چلے گئے ہوں گے۔ کس کو تاب ہے کہ ان کی گرمی صحبت سے فیضیاب ہو سکے؟ دور کیوں جائیے، ذرا ہمارے ان مکرم قاسم ہی کے دل سے پوچھیے جو مسجد میں جا کر ٹکرے مارنے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، اب عورتوں کے پھندے میں آ کر ایسے تباہ حال ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت عشق کا پرچم جہاں اڑنے لگا پھر زہد و پارسائی کی حکومت برخاست ہو جاتی ہے، چاہے قرآن پاک کی 7 منزلیں ازبر کر چکے ہوں، لیکن جہاں عشق کا ازار لگا پھر قاعدہ کی الف بے تے بھی یاد نہیں رہتی۔ بہرام کی نامعقول گفتگو سے قاسم کی طبیعت گھبرائی جاتی تھی، دل میں طرح طرح کے خوف پیدا ہو رہے تھے اور اب تک یہ سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ادھر ادھر خیال دوڑانے کے بعد وقتاً اس کبوتر اور تحریر کا خیال آیا جو کبوتر کے پروں میں چھپی ہوئی ملی تھی۔ قاسم نے فوراً دجی نکالی اور اس پر جو کچھ لکھا تھا وہ پڑھ کر سنایا۔ حسن نے بہت غور سے سنا اور دیر تک سوچنے کے بعد کہا، اس خط کا آپ کے ہاتھ پڑ جانا حقیقت میں بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اس سے 2 باتیں پیدا ہوئی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وزیر موت نے میرے والد کو یہ خبر سنا دی ہوگی کہ نوجوان جو اس وقت آپ کے ساتھ ہے اور اب امیر طرابلس ہونے کی عزت رکھتا ہے فدائیوں کے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، اور میرے والد کا اس یقین میں رہنا اس نوجوان کے حق میں مفید ہے۔ دوسری بات وہ قسم ہے جو ایک کافر کی لاش پر کھائی گئی، اس معمے کو میں اچھی طرح نہیں سمجھ سکا۔ اس پر قاسم نے حسن سے بیان کیا کہ جب کومس ریمند مارا گیا تو اس کی لاش گرجاگاہ میں لا کر رکھی گئی، وہاں جس قدر نصرانی شہ سوار موجود تھے ان سب نے ایک ایک کر کے اس لاش پر ہاتھ رکھا اور انتقام لینے کی قسم کھائی، اور پھر نہ صرف حشیشیوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو کومس کی موت کے بدلے میں تہ دیگ کیا۔ صرف یہ وزیر موت وہاں سے بچ کر نکل آیا۔ حسن یہ قصہ سن کر کچھ غور کرنے کے بعد بولا، ان نصرانیوں کے ہاں کے بعض طریقے عجیب ہیں، جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے تو اس کی لاش کو زمین میں دفن کرنے کے لیے پہلے ایک صندوق میں بند کرتے ہیں۔ یہ نوجوان نصرانی جو تمہارے ساتھ ہے ان صندوقوں کی وضع کتاب بیان کر سکتا ہے، اگر یہ تحقیق ہو جائے تو پھر اس فرنگن کی جان بچانے میں کچھ مدد مل سکتی ہے۔ قاسم نے رحمند سے صندوق کی شکل پوچھی، اس نے عیسائیوں کے تابوت کی صورت بیان کی۔ قاسم نے حسن کو مضمون سمجھایا۔ حسن نے سن کر اپنے پرانے خادم فضل کو بلایا۔ فضل کے چہرے پر اب سیاہ داڑھی تھی۔ آقا نے جب کچھ باتیں کر لی تو فوراً شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسن نے پھر اس دجی کو جس پر وہ تحریر تھی غور سے دیکھا اور بہرام سے کچھ کان میں کہا۔ بہرام سنتے ہی اندر والے کمرے میں گیا۔ اس اثناء میں حسن قاسم سے کہنے لگا، آپ کے دوست بہرام شاعر اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے کیمیا ساز ہیں۔ گو تانبے کو سونا نہیں بنا سکتے لیکن موت کے حکم کو رہائی کا حکم بنا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے سے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس فن کے بعض تجربات وہ اسی مکان پر کیا کریں، کیونکہ جب کسی عقل مند کو اپنے ہی کسی دوست سے دغا پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کی تلوار چھپا کر اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا کرتا ہے۔ بہرام کمرے سے نکلا تو ہاتھ میں ایک شیشی عرق کی تھی۔ عرق بالکل صاف تھا، کوئی رنگ اس میں نہ تھا۔ بیٹھتے ہی وہ دجی ہاتھ میں لی اور جس طرح حسن بتاتا گیا پہلے کپڑے پر تھوڑا سا عرق چھڑکا، پھر حرفوں پر اسے ملا۔ عرق کے ملتے ہی حرف اڑ گئے۔ ان اڑتے ہوئے حرفوں کی جگہ حسن نے اپنے قلم سے کچھ لکھا اور لکھ کر قاسم کو دکھایا۔ اب اس نامے کی عبارت یہ ہوگی، موت نے شیطان کو واصل جہنم کیا لیکن کافر مومنوں پر غالب آ گئے۔ دشمن سے ہماری مخلصی کی صورت اب یہی ہے کہ ایک نئی قسم لی جائے اور یہ قسم نصرانیوں کے تابوت پر لی جائے جس میں ان کے مردے ہوتے ہیں۔ کپڑے کی وہ دجی اب کبوتر کی کمر میں باندھ کر اسے اڑا دیا۔ کبوتر کو معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، وہ سیدھا قلعہ الموت کے سب سے بڑے برج کی طرف اڑا اور سونے کی چھت پر آ کر شیخ کے ایوان میں اڑتا ہوا پہنچ گیا۔ حسن نے کہا، اب اس کی بات کی ضرورت ہے کہ اس کبوتر کی معرفت جو تحریر بھیجی گئی ہے اس کی توثیق ایک مفصل مراسلے سے کر دی جائے۔ شام کے دائی الکبیر کے کچھ پرانے مراسلے جو ایک زمانہ میں میرے سپرد کر دیے گئے تھے اب تک میرے پاس موجود ہیں، ان میں سے کسی مراسلے کو لے کر بغیر اس کے دستخط یا مہر کے میں فرق آئے ہم اس کے متن کو آسانی سے بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے یہ نصرانی دوست اسے شیخ کے پاس لے کر جائیں، لیکن ان کو گونگا بنا رہنا ضروری ہے کیونکہ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کوئی قاصد ہے جو ولایت شام سے آئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کو خطرہ بہت رہے گا اور کامیابی کی امید بھی کم ہوگی، مگر سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہیں۔ قاسم تم ان کو یہ سب باتیں علیحدہ علیحدہ لے کر سمجھانا، وہ اور ادھر ہم کسی پرانے مراسلہ کو لے کر اس کا مضمون بدلتے ہیں۔
حسن اور بہرام نے جو مراسلہ تیار کیا، اس پر اوپر کا القاب اور نیچے دائی الکبیر کے دستخط اور اس کی مہر جس طرح تھی اسی طرح قائم تھی۔ متن میں جو کچھ پہلے لکھا تھا اسے بہرام نے عرق لگا کر بالکل اڑا دیا۔ کاغذ بالکل نیا نکل آیا اور اب اس پر حسب ذیل عبارت لکھی گئی: عرض اقدس مقبول رب امجد جناب کے محمد امام داجب الاکرام حشیشین، جس کی جنبش لب پر سارے جہان کی سلطنیں لرز اٹھتی ہیں اور آسمان کے ستارے زرد پڑ جاتے ہیں۔ یہ بندہ ناچیز ملک شام کا دائی الکبیر باد دعائے دولت و اقبال عرض پر دراز ہے۔ اولاً الساکر اسلامیہ نے شہر انطاکیہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ثانیاً جس وقت لشکر کفار شکست کھا کر پھر حملہ آور ہوا تو مسلمانوں نے اسے غارت کر کے ہزارہا کافروں کو جہنم واصل کیا۔ آج کل اطابق موصل نور الدین محمود کا ستارہ اقبال بلندی پر ہے، لیکن ارکان طبقہ حشیشین نے ان دونوں مارکوں میں مسلمانوں کو بیش قدر امداد پہنچائی اور اس امداد سے امیر لشکر یعنی اطابق کے دل میں حشیشیوں نے اپنا اعتماد پیدا کر لیا، اور یہ اعتماد ہمارے لیے اس وقت بکار آمد ہوگا جبکہ اطابق موصوف کا اقتدار رواج کمال پر پہنچے گا۔ ثالثاً ان فوائد کے متعلق جو ہمارے طبقے سے عمل میں آئے ہیں، گزارش ہے کہ جنگ انطاکیہ میں جو شہر کے سامنے پیش آئی، اس شیطانی امیر طرابلس یعنی قومس ریمند کو ہمارے ہی لوگوں نے قتل کیا۔ رابعاً وزیر موت نے، جس کو حضور اقدس نے خاص مقاصد و اغراض کے لیے یہاں روانہ فرمایا تھا، اپنے ہاتھ سے اس شیطان قومس پر خنجر چلایا۔ خامساً اس دائی واجب التحسین نے کفار کی ایک عورت کو گرفتار کیا ہے۔ اس عورت کی ابتدا حریم شیخ میں داخلہ کی عزت نصیب ہوئی تھی، مگر یہ اس کی تیرہ بختی تھی کہ اس نے اس عزت کی مطلق قدر نہیں کی اور ایسی ذات بابرکات کی پناہ سے نکل گئی جس کے اقبال سے یہ جملہ کارہائے عظیم درجہ تکمیل کو پہنچے ہیں، اور یہ فدوی شام کا دائی الکبیر باکمال ادب اس دائی کی سفارش کرتا ہے جس کی رہبری میں یہ کل کام انجام پائے ہیں۔ فدوی کی یہ دعا ہے کہ اس کو اپنے آقائے نامدار سے اپنی خدمتوں کا کوئی بیش قدر صلہ ملے۔ امور متذکرہ صدر کی نسبت بس اتنی تحریر کافی ہے۔ اب فدوی کا یہ فرض ہے کہ دیگر معاملات کی کیفیت گزارش کرے۔ جس وقت کسی خون خوار درندے کو ایک شکاری کے ہاتھ سے بہت سے زخم پہنچتے ہیں تو حالت تکلیف میں اس کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت سے دشمن پر حربہ کرتا ہے۔ اس طرح جب کفار کو ہمارے ہاتھوں سے سخت ایذائیں پہنچی تو ان کا غصہ ہم پر بھڑک اٹھا اور انہوں نے مل کر قسم کھائی کہ جبل لبنان میں جس قدر قلعے اور حصار ہمارے ہیں ان کو زمین و دوش کر دیں گے۔ آلات حرب جن سے وہ لڑائیوں میں کام لیتے ہیں اور جن کو نہایت دانش مندی سے انہوں نے بنایا ہے، وہ حریف مقابل کے سخت نقصان اور ضرر کا باعث ہو رہے ہیں۔ تکلیف اور غصہ ان کے دل سیاہ کر دیے ہیں اور ان کے لب منتظر ہیں کہ کب ہمارا خون چکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے ایسے قلعوں کو جو سرحد پر تھے حملہ کر کے فتح پا لیا ہے، اور حضور کے جانثاروں کو تیغ کر کے جو باقی رہے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، اور ہم کو دھمکی دی ہے کہ ہم سب کے سب اس جہاں سے معدوم کر دیے جائیں گے۔ اور حقیقت میں نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اسماعیلیہ شام کو نیست و نابود کر کے ان کی آبادیوں کو جنگل بنانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن حال میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ اتفاقاً ہم سے ایک بڑے بزرگ شخص پر حالت و وجد طاری ہوئی اور 7 روز تک اسی حالت میں رہنے کے بعد جب وہ اپنے اصلی حال پر آئے تو بیان کیا کہ ملائکہ میں سے جناب میکائیل مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں اور وہ ایک ایسا طریقہ بتا گئے ہیں جس سے ہمارے طبقے کے لوگوں پر کفار کی تلواریں اور تیر بالکل بے اثر ہو جائیں گے، اور جب کبھی ہمارا ان کا مقابلہ ہوگا ہم ان پر غالب رہیں گے۔ وہ طریقہ یہ بتایا ہے کہ کافروں کی کسی عورت کو پکڑ کر اس کی قربانی کر دی جائے، اور یہ قربانی خاص الموت میں شیخ الجبل کے قصر مبارک میں ہو۔ جب اس عورت کی قربانی کر دی جائے تو اس کی لاش ایسے تابوت میں رکھی جائے جس میں یہ کافر نصرانی اپنے مردوں کو رکھ کر دفن کرتے ہیں، اور اس تابوت پر وہ نشان بھی ضرور ہونا چاہیے جس کی یہ کفار پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد داعیان خاص جو بڑے رتبے اور اعتماد کے لوگ ہیں ان کو حکم ہوا کہ اس تابوت پر ہاتھ رکھیں، اور اس وقت شیخ العلم امیر کبیر خود اپنی زبان سے ایک قسم کے الفاظ ادا کرے اور داعیان خاص بھی ان الفاظ کو جبکہ ان کے ہاتھ تابوت پر رکھے ہوں کہتے جائیں۔ قسم کا مضمون یہ ہو کہ داعیان خاص اس امر کا عہد کرتے ہیں کہ وہ ملک شام کو روانہ ہوں گے، اور جس ہلاکت کا خوف وہاں کے دائیوں کو کفار کے ہاتھوں پیدا ہو گیا ہے اس سے بچانے کے لیے سرگرمی سے مدد کریں گے اور ان کے مقتولوں کے خون کے بدلہ لیں گے۔ یہ کل کام جس طرح بیان ہوا ہے
اسی طرح ہونا چاہیے، اور صرف یہی طریقہ ہے کہ شیخ عالی مقام اپنے وفادار خادموں کی جانیں بچا سکتا ہے۔ اگر اس طریقہ پر عمل کرنا منظور فرما لیا گیا تو جس طرح بنی جرہم سیلاب سے بچا لیے گئے تھے، ہم بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ دشمنوں سے انتقام لینے کی پوری قوت ہم میں پیدا ہو جائے گی۔ قاسم نے جب یہ خط پڑھا تو وہ ڈر گیا اور حسن سے منت و سماجت کر کے کہنے لگا، یہ خط نہ بھیجا جائے کیونکہ اس کا انجام نہایت ہولناک معلوم ہوتا ہے۔ حسن نے کہا، قاسم ڈرو نہیں، وہ تمہاری گوری فرنگن مرے گی نہیں۔ اندیشہ بے شک ہے، لیکن اگر ہم نے یہ تدبیر نہ کی اور اس سے بہتر بات تم بھی کوئی نہیں بتا سکتے تو پھر خیال کرو کہ خطرہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تمہارا دوست نصرانی جس وقت یہ خط لے جائے گا تو پری بھی اس کے ساتھ ہوگی، لیکن تم کو ابھی یہیں رہنا ہوگا تاکہ کچھ اور باتیں بھی سوچ لی جائیں۔ اب تم اپنا یہ عربی لباس اتار ڈالو اور فدائی کے کپڑے پہن لو۔ کپڑے یہاں موجود ہیں۔ اس قتل والی رات میں جس فدائی کو ہم نے مارا تھا اس کے کپڑے اب تک میرے پاس رکھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں قلعے کو چلے جانا اور معلوم کرنا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابن رمندہ وہ خط لیے اور پری اس کے ساتھ کل الموت کو روانہ ہو گئے۔ قاسم کا خوف ابھی تک اسی حال میں تھا۔ یہیں پر 17واں باب ختم ہو جاتا ہے اور 18واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر تصور کیجئے کہ آپ شیخ الجبل کے ایوان میں ہیں، وہی ایوان جو کل الموت کے سب سے اونچے برج پر شہر الموت سے بلندی پر واقع تھا۔ امام کے محمد بن بزرگ امید ایوان میں بیٹھا ہے اور اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسرت کا تبسم ہے، کیونکہ مکڑی کے جالے میں مکھیاں پھنس رہی ہیں اور مکڑی جالے کے بیچ میں بیٹھی ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ خوش ہوتی ہے کہ جب چاہوں گی دوڑ کر ان کا خون چوس لوں گی۔ وزیر موت نے شیخ کو یہ خبر سنا دی ہے کہ اتابک نور الدین محمود کی فوج نے افرنجیوں کو شکست فاش دے کر انطاکیہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ باطنی حشیشیوں کا اعتماد اتابک کے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ کوسے رمند اور اس کے بیٹے کے قتل اور تھور فریدہ کی گرفتاری کی بھی اطلاع کی۔ اس آخری خبر کو سن کر شیخ کو ایسی خاص مسرت حاصل ہوئی کیونکہ معلوم ہو گیا کہ وہ حسین فرنگن شیخ کی حرم سرا میں یعنی اس عمارت میں پہنچ گئی ہے جو پہاڑی راستے کے اوپر نہایت بلند واقع تھی اور شیخ کے حکم کی منتظر ہے۔ شیخ کے لوہے دل پر آئندہ عیش و نشاط کے نقش اترنے لگے۔ اتنے میں ایک نیلے رنگ کا کبوتر اڑتا ہوا ایوان میں آیا۔ کسی سے نہ ڈرا، شیخ نے اسے پکڑ کر کپڑے کی دجی پروں میں سے کھول کر پڑھی۔ پڑھتے میں ایسے چہرے پر ایسے شکن پڑے کہ گویا مطلب صاف سمجھ میں نہیں آیا۔ فوراً وزیر موت کو طلب کیا۔ درویش حاضر ہوا۔ عبارت اس نے بھی پڑھی اور پڑھ کر بولا، یہ ایک نئی قسم کا حلف ہوگا۔ اچھا تو یہ ہے کہ جو لوگ باطنی تعلیم کے تمام مدارج طے کر چکے ہیں ان کے لیے پرانی قسموں کا عدم وجود برابر ہو گیا ہے۔ عالم بالا کی جن واجب التعظیم ہستیوں کی قسمیں دی گئی تھی وہ ہستیاں بھی اب معتقدات کے زمرہ میں خارج ہو چکی ہیں۔ قسمیں بھی اور جن کی قسمیں دی گئی تھی وہ بھی سب باطل اور مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ نئی قسم کی جو اب قسم ہے اب اس عالم خاکی کے ایک ڈراؤنی چیز کی کھانی پڑے گی۔ طرابلس والے بھائیوں نے ایک عجیب جدت پیدا کی ہے۔ غالباً کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ نئی طرح کا حلف وضع کیا گیا ہے۔ اتنے میں خادم دبے پاؤں اندر آیا اور عرض کرنے لگا کہ نقیب شام کے پاس سے کاغذ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اتنا سن کر شیخ درویش کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ممکن ہے ان کاغذات میں اس نئے حلف کی کیفیت مفصل درج کی گئی ہو۔ چنانچہ حکم دیا کہ کاغذ حاضر کیے جائیں۔ خادم نے عرض کیا کہ کاغذ دراصل دو ہیں اور اسی قسم کے ہیں جیسے شام سے ہمیشہ آیا کرتے تھے، یعنی دونوں خاموش ہیں تاکہ کوئی بات ان سے ظاہر نہ ہو سکے اور لوگ ان کا ادب کریں، مگر ان میں ایک آدمی بیمار ہو کر یا صحرا میں کسی حادثہ سے زخمی ہو کر شہر میں صاحب فراش ہے۔ تو ایک گزارش اور ہے کہ وہ یہ کہ ایوان سے باہر ایک عورت آئی ہے جو حضوری چاہتی ہے۔ وہ برقع اوڑھے ہے اور کسی بات کا جواب نہیں دیتی، صرف اتنا بتاتی ہے کہ اتفاق سے بڑی خطروں میں سے جان سلامت لے کر یہاں تک پہنچی ہے اور امام خدمت میں ایک ضروری معاملہ کچھ عرض کرنا ہے۔ شیخ نے کہا، اس عورت کو بھی طلب کیا جائے۔ سردست شام کے قاصد کو حاضر کیا جائے۔ اب ابن رمند خط لیے اندر آیا۔ عربی لباس جو سفر میں پہنتے تھے اس وقت بھی وہی تھا، کیونکہ حسن نے عربی لباس کو بیس بدلنے کے لیے سب سے بہتر سمجھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا تھا کہ وزیر موت نے اگر یہ لباس دیکھ لیا تو وہ فوراً پہچان جائے گا کہ بدقسمتی دیکھیے کہ جس وقت ابن رمند اندر آیا تو وزیر موت وہاں موجود تھا۔ دیکھتے ہی چیخا،
حضور یہ کوئی دغاباز فریبی ہے، اصلی قصد نہیں ہے۔ وہ آدمیوں نے صحرا میں میرا تعاقب کیا تھا اور ذرا شبہ نہیں کہ یہ وہ تعاقب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس گوری فرنگن کو مجھ سے چھین لیں۔ ان دونوں عربوں کے کپڑے ایسے ہی تھے جیسے یہ پہنے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے ان ہی دو میں یہ ایک ہے۔ ابن ریمند عربی زبان مطلق سمجھتا نہ تھا، صرف 2-4 ایسے معمولی لفظ جو کافروں کی زبان پر چڑھ جاتے تھے جانتا تھا۔ درویش کی گفتگو وہ بالکل نہیں سمجھا، لیکن اتنا جان گیا کہ یہی اس کا باپ کا قتل ہے اور یہی طور فریدہ کو بھی اٹھا کر لے آیا ہے۔ یہ بھی خیال ہوا کہ اس کا لباس اس درویش نے ضرور پہچان لیا ہوگا، کیونکہ تعاقب کے وقت وہ اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ ابن ریمند نے دل میں کہا کہ معاملہ تشت از بام ہوا، اب جان بچتی نظر نہیں آتی۔ ارادہ کر لیا کہ کم سے کم اپنے باپ کے خون کا انتقام لے کر اور جتنے دشمنوں تک ہاتھ پہنچ سکا سب کو مار کر مروں گا۔ چنانچہ کمر سے وہی خنجر جو قاسم نے دیا تھا نکال لیا اور درویش کی طرف بڑھنے کو ہوا۔ اتنے میں شیخ نے زور سے ہنس کر کہا، فدائیوں کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ توہین کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن ریمند اس آواز کو سن کر رکا اور یہ سمجھ لے کہ صورت کچھ اور پیدا ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس درویش کو مار کر خود مارا گیا